بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو گزارے نہیں بلکہ سنوارے، اور زندگی کو گزارنا کمال نہیں ہے، زندگی کو سنوارنا کمال ہے، اور زندگی سنورتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے اور بزرگوں کے اقوال سے، ان کی صحبت سے۔ بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو ازدواجی زندگی کے متعلق کچھ نصیحتیں کی۔ فرمایا کہ بیٹا، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں 10 عادتوں کو نہ اپنا لو۔ لہٰذا ان 10 عادتوں کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو اور اپنے گھر کو جنت بناؤ۔ فرمایا کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو یوں کرو، کیا کرو کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو۔ تو لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم ہے اور محبوب ہے۔ تو لہٰذا یہ گمان نہ کرو کہ وہ سمجھتی ہوگی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور رشتوں کو تو ویسے بھی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اور جی وہ سمجھتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے فلاں میری عادت سے معلوم کر لیا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا۔ یہ ہوگا میں انسان بہت دور چلا جاتا ہے، بلکہ اظہار کرو، واضح الفاظ میں اس کو بتلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی یہاں تک کہ محبت کو ختم کر دے گی۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ بہت اٹھاتی ہیں۔ لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ پھر فرمایا عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت، عشق بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس، خوشبودار جسم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی ملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا، اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا، اس میں تصرف کی اس کو آزادی دے دینا، اگر گھر کا سکون چاہتے ہو۔ پھر فرمایا ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا کہ اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، مجھ سے کرتی ہے، اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتی ہے، مجھ سے کرتی ہے۔ وہ پھر کہہ دیتی ہے میں جی آپ سے زیادہ محبت کرتی ہوں، تو پھر کہتا ہے جی وہ پھر ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت جب مجھ سے زیادہ محبت کرتی۔ تو مقابلے کی صورت نہ پیدا ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں ازدواجی زندگی کے متعلق۔ پھر میں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے وہ ٹیڑھی ہے،
وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گلائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی بھویں بالکل سیدھی ہو تو خوبصورت لگے گا، بلکہ نہیں، وہ خوبصورت ہی گلائی میں لگتی ہیں۔ لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی، جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ تو فرمایا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ آگے فرمایا کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ دیکھو ہمارے بڑے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری یہ عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے، پھر ہم اس پہ غصہ کیوں کریں؟ یہ ان کے تجربے میں سے چلتا آ رہا ہے، تو درگزر کر کے معاملات کو چلاتے رہنا۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی تم نے میری کون سی بات سنی ہے، آج تک کون سی تم نے میری بات سنی۔ لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان نہ ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ آگے فرمایا ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دے دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں، اس کو روزے میں تاخیر کی اجازت دے دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی۔ جس طرح پر سے اللہ عبادت ہٹا لے ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کروا دو، اس کے لیے سہولت پیدا کر دو۔ تو آخر میں فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری بیوی نکاح کی رسی سے تمہارے ساتھ باندھ دی گئی، جس کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، تو بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ تو یہ انہوں نے نصیحت فرمائی، کیا کمال کی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔